السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شوکت علی طاہری عرض کر رہا ہوں۔ تمام علماء کرام اور مفتی کرام اور وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ کوئی اسلامی کسی نہ کسی عہدے اور کسی نہ کسی کام میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ مدرسہ میں حافظ صاحبان، قاری صاحبان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ تمام حضرات کی بارگاہ میں میری گزارش ہے کہ وہ بچوں کو اگر سبق نہیں آتا تو بالکل سزا نہ دیں، ان کو پیار سے، محبت سے اور بڑی ہمدردی سے دوستی کر کے ان کو سمجھا کے تھوڑا تھوڑا سبق پڑھا کے ان کو تعلیم کی طرف ان کی توجہ دلائیں، ان کے دل میں قرآن اور دینی تعلیم کی محبت ڈالیں۔ جب آپ لوگوں کو غصہ اتنا آتا ہے کہ آپ لوگ اپنے غصے کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے اور معصوم بچے جو ہیں ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہو غصے کے اندر، یہ بہت برا عمل ہے۔ اگر کسی نے کسی بچے کو مارنا ہی ہے تو کم از کم امام غزالی کے جو رسالہ جات ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں پہلے وہ پڑھ لو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو بڑے نامور لوگ ہیں جن کی دین کے بارے میں بڑی خدمات ہیں، ان کی تربیت جو ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، وہ پہلے پڑھ لو، پھر بچوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو جو انہوں نے بتایا ہے۔ البتہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری اکثریت نام کی پڑھی لکھی ہے اور چند کے علاوہ، اور بس قرآن پاک حفظ کر لیا اور پڑھانا شروع کر دیا، بالکل تربیت کا پتہ نہیں بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں اور ان کی عادتیں خراب کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر طرح طرح کی میں دیکھتا ہوں کہ عادتیں جو کہ ہمارے جو دینی اقدار ہیں ان کے خلاف ہیں، اور اسلام کا نہ تو وہ دستور ہے نہ وہ طریقہ ہے، تو وہ پائی جاتی ہیں۔ جب ان کو خود نہیں پتہ پڑھانے والوں کو تو بچوں کے اندر کہاں سے آئیں گی؟ اور مانگنے کی عادتیں، اور پھر مدرسے کے نام پہ، مسجد کے نام پہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ کسی طریقے سے، کسی ڈھنگ سے چندہ کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور بعض حضرات ہیں ان کو طریقہ بھی آتا ہے اور وہ چندہ کرتے بھی ہیں، لیکن ایسے عجیب و غریب طریقے اپنانے اور طرح طرح کی باتیں بنانی اور تنظیمیں بنانی اور ان کے ذریعے پھر منگوانا، یہ اسلام ایسے نہیں ہے۔ تو پھر میرے جیسے جو لوگ ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان پہ پھر کیچڑ اچھالنا، بھئی اگر ہماری بات غلط ہے تو ہمیں بھی پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ تو طریقہ ہے۔ اور میں نے خود نوٹ کیا ہے، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، کسی کے گھر میں پڑھنے جانا ہے، کسی نے قرآن خوانی کرانی ہے تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، تو بچے نہیں دیتے، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور اگر بچے لے کے جائیں بھی تو طرح طرح کی پابندیاں اس میں شروع ہو جاتی ہیں۔
تو یہ پابندیاں اور یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ پہلے تو گھروں میں جا کے پڑھانا، پڑھنا، یہ بھی تو ہم نے خود ہی کریٹ کیا ہے۔ دعا کرنا یا دعا کروانا یہ تو ٹھیک ہو گیا، اور اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، یہ بھی بعض علماء اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو جائز مانتے ہیں۔ اچھی بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اور اس کو اصالہ ثواب کے لیے بھی پڑھا جانا چاہیے، لیکن اس میں طرح طرح کی شروط اور پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی کے ساتھ کسی کو جینے کا حق دینا چاہیے، جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی اور جو بچے ہیں ان کو بھی۔ تو تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کا حق ہے، تو اس کو ضرور اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈالنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بار بار وہ قاری جس کے پاس میں اپنے بچے کو بھیجتا تھا، حافظ صاحب، وہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، میں اس کو کہتا تھا بھائی سزا نہیں دینی، معمولی طور پہ بچے کو جھٹک سکتے ہیں آپ، لیکن اب بچے نے بعد میں بتایا ہے کہ اس کو مار اتنی پڑتی تھی، سارے بچے جو ہے نا وہ لڑتے تھے، وہ سارے بچوں کے سامنے تذلیل ہوتی ہے ایک بچے کو جب مار پڑتی ہے، تو اس کو سبق کیا آنا ہے؟ اور جس بچے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سب غور کریں ذرا اس بات پہ۔ فلمیں دیکھنے کا عادی، ڈرامے دیکھنے کا عادی، کبھی اس نے اسکول کی کتاب کھول کے نہیں دیکھنی، اور اسکول میں سزا لینی ہے سب کے سامنے، اور سب بچوں میں نالائق بچہ مشہور ہونا ہے، بالکل نہیں پڑھنا اس نے۔ اور جب وہ ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے اور پھر کتابیں ڈھونڈنی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ چند دن ڈیٹ شیٹ آنے کے بعد بچے نے پڑھنا ہے، اور جب رزلٹ دیکھا جائے تو ٹاپ کرنا ہے اور اسکالرشپ لے کے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ بھی کسی اسکول میں اس کی کہہ لو کہ فیس نہیں دی گئی، بغیر فیس کے اسکالرشپ پہ بچے پڑھے ہیں۔ تو اب وہ بچہ جو اتنا لائق ہے، جس نے پڑھنا ہی نہیں ہے، فلمیں دیکھنی ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، بچوں والدین کی بات نہیں ماننی، استاد کی بات نہیں ماننی، تو اگر وہ چند دن پڑھ کے فرسٹ ڈویژن حاصل کرتا ہے، اسکالرشپ پہ پڑھتا ہے، 90-92% نمبر لیتا ہے، تو اب اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ اتنے نمبر لیتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں میں 10 دفعہ پیدا ہوں، محنت کروں، کوشش کروں، سارا سارا دن ساری ساری رات پڑھتا رہوں، تو میں کبھی اتنے نمبر نہیں لے سکتا۔ ہم بھی اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں میں کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، وہ آگے نکلتے ہیں، دوسروں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر یہی بچے قرآن پاک حفظ کرنے پہ لگیں اور ان کے دل میں محبت سے، پیار سے ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، تین تین لائنیں، دو دو لائنیں، تھوڑا سبق دے کے محبت کے ساتھ پڑھایا جائے، تو کیا ان کو وہ حفظ نہیں کر پاتے؟ تو اس کے ساتھ جتنے بھی بچے تھے وہ سارے ہی حفظ کر گئے، مار کھا کھا کے، لیکن یہ بھاگ گیا، اس نے انکار کر دیا 15 پارے کے بعد۔ تو اب سکول میں جب ڈالا تو میں نے رزلٹ بتا دیا کہ اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، کالج میں بھی اسکول میں بھی، تو اچھا نام آیا ہے، اس کو تحفے ملے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اب ساری یونیورسٹیاں اس کو داخلہ دینے کے لیے تیار، اور یونیورسٹی میں داخلہ ٹیسٹ دیا ہے تو وہ بھی بالکل کلیئر اور سب سے زیادہ نمبر لیے۔ اور پھر وہ اسکولوں کی بات ہے، کچھ لوگ بچوں کی تربیت سے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب اس نے کالج جانا تھا تو وہ پنجاب کالج کا بہت شور کرتا تھا، وہاں 1,00,000 1,50,000 فیس ہے اور ہے بھی دور، آنے جانے کا بھی کرایہ والدین کو پے کرنا پڑتا۔ تو میں نے جواب دے دیا بیٹا نہیں میں کر سکتا، میں نے آپ کو وہاں نہیں داخل کرانا، میں نے قریب ترین
اچھا ہے یا برا ہے اسی کالج میں داخل کراؤں گا، نہ کسی سرکاری کالج میں بھیجوں گا، وہ بھی دور ہے۔ تو ہمارے قریب ترین جو اسکول کالج تھا وہ اسکالر تھا، تو وہاں سے میں نے بچے کو جا کے ٹیچروں کو کہہ کے اس کے اس کو بٹھا کے پیار سے سمجھا کے بار بار کہہ کے، مارا تو نہیں ہے نا، ہم نے سمجھایا ہے، تو بچہ پھر آخر مان ہی گیا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے میٹنگ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اسکالر میں جتنے اس نے نمبر لیے ہیں، پنجاب کالج میں جو اس کے ساتھی کلاس فیلو جو اس سے اچھے نمبر لینے والے تھے کلاس میں، وہ گئے تھے، اور ان کو پھر بعد میں جو نمبر دیکھے گئے ہیں اس کے زیادہ تھے، اور ان بچوں کے کام تھے جنہوں نے 1.5 2 لاکھ روپیہ فیس دی تھی۔ تو اب کیا ہے کہ میں نے اس کو آزاد چھوڑا تھا، بالکل نہیں مارنا اور پیار سے سمجھانا ہے، اور کالج میں بھی وہ لیٹ جاتا تھا، بالکل نہیں جاتا تھا۔ تو اس بچے کی وجہ سے کالج والے اپنے پیریڈ چینج کر دیتے تھے، یعنی پہلے پیریڈ میں نہیں پہنچتا تھا تو انہوں نے پیریڈ ہی لیٹ کر دیا، پھر بھی نہیں جاتا تھا۔ پورا سال یہی تکرار رہی ہے، مانا تو نہیں، لیکن پھر بھی اس نے کالج سے انعام حاصل کیا ہے، پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ مہربانی کرو، بچوں کو مارو نہ، پیار محبت سے شفقت سے جس طرح ان کو لگا سکتے ہو لگاؤ، مار سے پرہیز کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مارنا ہی ہے، آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی عادت ہے مارنے کی، پھر امام غزالی کے رسالے پڑھو۔ پھر آپ پڑھو گے نہیں تو میں اس میں سے تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت بچہ سبق سناتا ہے، استاد کو غصہ آتا ہے، اس وقت اس کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، الگ سے بچے کو بلا کے اور مصنوعی غصہ پیدا کر کے آپ اتنی زور سے ایک سٹک یا دو لگا سکتے ہیں، آ، وہ بھی درمیانی، جتنی آپ اپنے بچے کو لگا سکتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ اب یہ پیمانہ اور یہ مقدار اور یہ قوت آپ کس پیمانے پہ چیک کریں گے کہ میں کتنی قوت سے لگا رہا ہوں؟ یہ اجازت ہے، ورنہ بچے کو جو مارتا ہے اس کو آخرت میں پکڑ ہوگی اور عذاب ہوگا، اور وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، وہ قاری اور وہ استاد جو بچوں کو مارتا ہے۔ اور بچے اگر معاف کریں گے تو وہ معافی نہیں ملے گی، بچے معاف کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ بھائی استاد کو حق ہے، تو اس کا مطلب ہے جیسے مرضی چاہے وہ پیٹتا رہے استاد، اور بچوں کی نفسیات پہ برے اثر پڑتے ہیں اور وہ بعد میں پھر ذہنی مریض بنتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ میں وہ حضرات جو اچھے استاد ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو ان کو نعمت ملی ہے، جو مارتے نہیں ہیں، پیار سے پڑھاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ خدمت کریں ضرور اور کوشش کریں، اللہ آپ لوگوں کو ترقی دے۔ تو یہ تھی میری بات بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں اور مانگنے کے سلسلے میں۔ میں ایک مدرسے سے بچے لے گیا، تو وہ جس حساب سے میں نے لے کے گیا بچے، میں کبھی بھی ان کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، یہ مولوی جو مانگنے والے ہیں، مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ مانگنا چاہیے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو ایک مدرسے سے میں لے کے گیا، تو وہ اس نے مجھے ایڈریس پوچھ لیا، استاد نے جو مدرسے کا ناظم تھا۔ تو جب اس نے سمجھا کہ اب پڑھ لیا ہوگا، اس نے پوچھا کتنا ٹائم لگانا ہے، ہم نے کہا 1 گھنٹہ۔ تو وہ گھنٹے وہ وہاں برا جمال ہو گیا، پہنچ گیا، اور وہ بیگم کو الگ سے بلا کے سامنے بٹھا کے اور اس کے سامنے پھر لمبی لمبی دعائیں
اونچی اونچی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے، یہ دکھلاوے کی دعائیں ہیں۔ شرم آنی چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ریا جو ہے نا وہ شرک ہے۔ تو یہ دعاؤں کا ریا کرنا کہ ہم تمہارے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم نے تو یہ طریقہ نہیں کہیں پڑھا اور نہیں کہیں سیکھا۔ تو اگر کہیں ہے تو پلیز، میں طالب علم ہوں، میں طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے پلیز حوالے کے ساتھ جس کتاب میں ہے وہاں سے دکھا دیا جائے۔ تو مجھے اتنی شرم آئی کہ اس کو بلا کے، اس کو بٹھا کے سامنے، اور پھر دعائیں کی جا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا قاری صاحب اور بڑا معلم دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ ایسی ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوبارہ میں نے کبھی اس مدرسے سے بچے کسی جگہ پہ پڑھنے کے لیے نہیں لے کے گیا۔ تو دیکھیے، دعا صرف اللہ سے ہوتی ہے، اور پکار کر بھی ہوتی ہے، اور عاجزی کے ساتھ آستہ خفی بھی ہوتی ہے، سری بھی ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کیا دوسروں کو بلا کے بٹھا کے پھر ہی مانگا جائے تو دعا ہوتی ہے؟ ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو مختلف طریقے، وہ سوال و جواب، اس نے 10 منٹ لگائے بیگم صاحبہ سے سوال جواب کرنے، اور میں اس گھر میں پڑھاتا تھا، ہم نے تو کبھی 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا۔ کوئی ایسی جو متعلقہ بات ہی نہیں ہے، وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اصلاح ہی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سمجھانی ہے کوئی بات سمجھا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بھئی مدرسوں کی خدمت کرو، یہ بڑا اجر ہے، فلاں ہے، ٹھنگ ہے، لوگوں کو مائل کرنا اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانا، تو کیا وہ اگر آپ لوگوں نے سمجھانا ہی ہے تو عمومی طور پہ سارے لوگوں کو جب آپ لوگ بیان کرنا ہوتا ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، جب لوگ جمعے کے وقت جمع ہوتے ہیں تو وہاں ایک خاص موضوع لے کے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ الگ سے کسی کو ایسی ترغیب دے کے اور کھینچ کے اپنی کوالٹی بیان کر کے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ضرور خدمت کرو جی، تو یہ طریقے اچھے نہیں ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کہیں لکھے ہوئے ہیں جائز ہوں گے تو ہم اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو ہم نے کریٹ کیے ہیں، صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں تھا، نہ ہمارے نبی نے ایسا طریقہ سکھایا ہے۔ اس طرح اسلام کی جو ایک خودداری ہے، اس پہ ہر حرف آتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے مفتی اکرام ہیں، ان کا یہ طریقہ میں نے نہیں نوٹ کیا۔ مفتی اکمل صاحب ہیں کراچی والے، انہوں نے کبھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا، نہ وہ یہ پسند کرتے ہیں۔ تو میں اللہ کی توفیق سے سارے علماء کرام کو سنتا ہوں، ان کی جو عادتیں ہیں ان سے واقف ہوں، اور پھر آپ لوگوں میں یہ جو عادتیں آئی ہیں ان کا بھی حوالہ دیں، یہ کس کس بڑے عالم دین کا یہ طریقہ رہا ہے اور انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور وہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ بھی ذرا بتائیے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے اور اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور میری بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ سب لوگوں کے پاس اللہ نے علم دیا ہوا ہے، زبانیں بھی ہیں اور شعور بھی دیا ہوا ہے، آپ اختلاف کر کے سمجھا سکتے ہیں بات کو، لیکن وہ طریقہ جو صحابہ نے اپنایا تھا، جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام جو دین کی جنہوں نے تبلیغ کی ہے، ان سے سیکھ کر بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، جو مفتی صاحبان ہیں، جو علماء کرام ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، میں سب کے سامنے حق بات رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ سیدھے ہو جائیں تو سارا معاشرہ سیدھا ہو جائے۔ ساری خرابیاں یہاں سے نکلتی ہیں، اپنا کام پورے طریقے سے کرتے نہیں ہیں اور معاشرہ ہمارا بربادی کی طرف جا رہا ہے،
اور پورا کا پورا خراب ہو رہا ہے۔ وہ جو ڈرامے والے ہوتے ہیں، فلموں والے ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، ایک محنت وہ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھو کیسے سوشل میڈیا پہ اپنا راج جمایا ہوا ہے۔ ساری سارے بچے ان کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں، سب ان کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہوں، میرے اندر تو نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکا، نہ مجھ سے ہو سکا۔ تو اگر میں نہیں کر سکا تو کیا سارے ہی علماء کرام میری طرح نالائق اور نا علم اور نااہل ہیں؟ کیا اگر میرے پاس اہلیت نہیں ہے تو سارے ہی میری طرح کے ہو گئے ہیں؟ میدان میں نکلو، مقابلہ کرو، جتنے بھی یہ میڈیا سوشل میڈیا کے چینل ہیں ان کے تھرو عوام کو دین کی طرف راغب کرو۔ میں مسجدوں میں جاتا ہوں، بوڑھے بوڑھے نمازی ہوتے ہیں، شاذ و نادر کوئی لڑکے ہوتے ہیں جوان، اور سارے وہ سو رہا ہے، کوئی کوئی کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، بازاروں میں بیٹھ کے تھوک رہا ہے، کوئی گپیں لگا رہا ہے، اور اکثر کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے۔ آپ لوگوں نے محنت چھوڑی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا ہے، اور یہیں سے حکمران آگے بنتے ہیں۔ پھر ہم بعد میں کہتے ہیں احتجاج کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور کٹھے ہو جاؤ اور شور ڈالو مسجدوں میں۔ اور تمہارا کیا کام ہے مسجدوں میں اونچے اونچے سپیکر لگا کے شور کرنا؟ یہی سلسلہ رہ گیا ہے، نعرے مانگنا اور ایسی ایسی آوازیں نکالنا اونچی اونچی کہ کان پھاڑ دینا۔ میں نے کبھی ایسے محفلوں میں نہیں رہا، مجھے پتہ ہے یہ شور کریں گے۔ تمیز سے بات ہوتی ہے، درمیانی آواز ہو سپیکر کی، آرام آرام سے بات کی جائے، بات سمجھانا مقصود ہے، یا شور ڈال کے لوگوں پر اپنی علمی جوہر دکھا کے لوگوں پر روب ڈالنا مقصود ہوتا ہے؟ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے، ایک خاص قسم کی آپ کی آواز ہو، آپ ایک خاص لہجے تک بات کو لاؤڈ مناسب رکھیں، اور منع کریں کہ سپیکر مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو محفل ہوتی ہے باہر سے بھی سپیکر لا کے جمع کر کے، جو آواز کا ایک مقدار ہے، وہاں انسانی صحت متاثر نہیں ہوتی، آواز سے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں، ایسے ایسے مرض پیدا ہوتے ہیں جن کا ہم تصور بھی پیدا نہیں کر سکتے اونچی آواز سننے سے۔ تو اچھے لہجے سے جو انسان برداشت کر سکے اتنی آواز میں لوگوں کو سمجھایا جائے، بیان کیا جائے، اور طریقے سے خاص حد تک۔ پھر جو محفل شروع ہوتی ہے 4 4 5 5 گھنٹے، ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے آرام کا بھی خیال رکھا ہے۔ لوگوں کو مانوس رکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لوگوں کے اندر اب طلب موجود ہو تو محفل ختم ہو جائے، وہ پھر انتظار کریں کہ کب محفل ہو۔ یہ تو نہیں کہ محفل اتنی لیٹ کر دی کہ صبح کی نماز نہ مولوی صاحب نے پڑھی اور نہ کسی محفل اٹینڈ کرنے والے نے پڑھی۔ فائدہ کیا ہوا بھائی؟ محفل کرتے کرتے جو نماز فرض تھی وہ بھی معطل ہوگی، اور اگر پڑھی لی تو اکیلے پڑھ لی، اور بعض اوقات سورج نکل گیا اور دن کو پڑھی۔ یہ ہے ہماری جو نفری ہے علماء کرام کی، اور مفسر اور شیخ القرآن اور شیخ الحدیث، یہ سارے وہ صاحبان جو کہ اس وقت برا جمال ہیں، جو اچھے کردار کے مالک ہیں، جو دھیمے لہجے میں تمیز سے بات کرنے والے ہیں، ہم ان کی تو بات نہیں کرتے، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ان میں نام لیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ موجود ہیں جو ہر چیز کا خیال اور لحاظ رکھ کے بات کرتے ہیں، جو سپیکر بھی مناسب حد تک کھولتے ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کو یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ تو کچھ ہم نے دین کہاں سے سیکھنا ہے؟ مسجدوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بانجھ کر دیا ہوا ہے، وہاں سے تعلیمی کوئی سرگرمی ہوتی نہیں ہے، بس جمعہ رٹا ٹرایا
چند تقریریں اور چند چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، سارا سال وہی چلتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو ہم نے یہ چھوڑی ہوئی ہیں یہ ساری مسجدیں، تو ہم پھر مخصوص دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی ٹاپک جو ہے بندہ چینج کرتا ہے، وہ ہر جمعے پہ وہی چند جو جملے اس نے رٹے ہوتے ہیں وہی نہیں بولتا، آگے پیچھے بھی بات کرتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی صفوں میں دین کی شوق اور محبت اور لگن پیدا کریں، اور ایک ٹاپک دیا کریں جو سرکردہ ہمارے مفتی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے الاؤنس کریں، یہ جو گروپس ہیں ان میں ان کو سرخیاں دیں کہ یہ ٹاپک ہے اور یہ اس جمعے میں بیان کرو، اور پورا سال اسی طرح چلتا رہے، تاکہ کچھ تربیت ہو۔ کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے جس پہ مجھے شکایت ہے، آپ لوگ اگر کام کریں تو ہمارے معاشرے ٹھیک نہ ہو جائیں، یہ آپ لوگوں کی نالائکی ہے۔ اور کچھ آپ ہماری صفوں میں، علماء کرام کی صفوں میں ایسے بدترین غلیظ ترین لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کے اندر ایسی گنونی اور بری عادتیں ہیں، جس میں سب سے بری بات ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس پہ لڑ پڑنا، جھگڑا کرنا۔ کوئی اگر کسی کی کوئی غلطی پکڑتا ہے تو اس کی ہمت دوبارہ نہ ہو بولنے کی، اور اس کے گلے پڑ جانا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ اور علم کا شہر قرار دینا کہ میں ہی سب کچھ پڑھا ہوا ہوں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ عادتیں کہاں سے آ گئی ہیں بھئی؟ اگر کوئی تمہاری وہ بات پکڑ لیتا ہے جو سر ٹھیک ہے، بالکل اس میں ذرا بھی غلطی نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے بھئی آپ نے ایسے کیا، تو کہو جی ٹھیک ہے جی، ہم ضرور اس کو آپ درست کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، جبکہ وہ پہلے ہی ٹھیک ہے۔ تو پھر کسی جمعے میں کسی الگ محفل میں جب وہ شخص بھی اس میں بیٹھا ہو تو پھر طریقے سے اس کو دہرا دو بات کو، بھئی اس طرح ہے، اور بعض لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ تو طریقہ ہوا سمجھانے کا، بات کرنے کا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میں مفتی نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میرے پاس کوئی سند ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مفتیوں کو میں نے کئی ان کی باتیں نوٹ کی ہیں، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اور اس کو مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے۔ اور علماء کرام کی تو بات ہی چھوڑے میں ان کو کہتا ہوتا ہوں جو درس نظامی کر لیا ہوتا ہے نا جنہوں نے، میں ان کو کہتا ہوں ابھی 8 پڑھے جیسے ہو، جیسا اسکول میں کوئی جاتا ہے اور اس نے 8 جماعتیں پڑھی ہوں اور ابھی عربی اور کتابیں پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے، علم ابھی دور ہے۔ تو محترموں، جس کو اللہ نے طریقے اور ڈھنگ دیے ہوتے ہیں، وہ بغیر پڑھے بھی صلاحیت رکھتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کی۔ تو اپنے اندر جو ہے نا یہ نظام تعلیم کا حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو۔ جو اب تو نیٹ کی سہولت ہے، جس مسئلے کا نہیں پتہ بڑے عالم سے پوچھا جا سکتا ہے، اور کتابیں نیٹ سے دیکھی جا سکتی ہیں، ایسے ایپ موجود ہیں، وہ وہاں سے لکھو، سارا مسئلہ سامنے، ہر مسئلے کا حل سامنے آ جاتا ہے۔ جتنی سہولتیں اب ہیں کبھی اتنی ہوئی ہیں کسی دور میں؟ ایسی سہولتیں کبھی ہوئی ہیں؟ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ تو اب اتنی ہی بات میں کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور تنقید کرنے والوں اور سمجھانے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میری بات پہ نا پلیز ضرور تنقید کرو، اور مجھے سمجھاؤ جو غلطی ہوئی ہے، میں سیکھنے کے لیے سوال کیے ہیں، تو آپ لوگ اس پہ غور کریں برائے مہربانی۔ دیکھیں میں نے کیا کیا غلط بولا ہے، ابھی اور بھی کچھ بولنا ہے میں نے، تو بات لمبی ہو گئی ہے۔ میں سارے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔